اعرابی جملے الجمل التی لہا محل من الاعراب، یعنی وہ جملے جو محلاً کچھ بنتے ہیں، مرفوع منصوب اور محلاً مجزوم محلاً مجرور بنتے ہیں، اس کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ڈیٹیل بیان کریں گے، تفصیل بیان کریں گے، اور ایسے جملوں کی مکمل وضاحت انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو کے اندر بیان کی جائے گی۔ اینڈ تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس حوالے سے بہت اہم معلومات اور بہت نفع مند معلومات حاصل ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ جس میں جملوں کی شروع ابتدائی تقسیم بیان کی تھی کہ وہ جملے جو محل اعراب رکھتے ہیں اور محل اعراب نہیں رکھتے، اور محل اعراب کس صورت میں رکھتے ہیں، کون سی صورت میں نہیں رکھتے، اس حوالے سے ایک ابتدائی وضاحتی گفتگو اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بیان ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، آپ اس کو ملاحظہ کر لینا۔ اب پڑھتے ہیں الجمل التی لہا محل من الاعراب، وہ جملے جن کا محل اعراب ہوتا ہے۔ تو یہ ان جملوں کو سننے سے پہلے کہ یہ کون سے ہوتے ہیں، اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ ایسا جملہ جو ہوتا ہے وہ قائم مقام مفرد کی ہوتا ہے، یعنی جو جملہ محلاً کچھ بن رہا ہوتا ہے، مرفوع منصوب مجرور مجزوم، وہ قائم مقام مفرد کے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفرد ہی رفع نصب جر اور جزم سے متصف ہوتا ہے۔ جو مفرد ہوتا ہے وہ اسی پر ہی رفع آتا ہے، اسی پہ ہی نصب آتا ہے، اسی پہ ہی جر آتا ہے، اسی پہ جزم آتی ہے۔ کبھی بھی آپ نے جملے پہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جملے پہ کوئی رفع نصب جر مجموعی طور پہ آیا ہوا ہو، تو جملہ جن افراد اور جن مفردوں پر مشتمل ہوتا ہے ان پہ رفع نصب جر اور جزم آیا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جملے کو مرفوع منصوب مجرور کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کا جملہ ہوتا ہے وہ مفرد کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اب ان جملوں کی ڈیٹیل سنتے ہیں کہ وہ کون سے جملے ہیں جو محلاً کچھ بنتے ہیں۔ تو نمبر 1 ہے خبر واقع ہونے والا جملہ، کہ جو جملہ خبر بنتا ہے۔ اب اس کی تفصیل ہے آگے اور اس کی اقسام ہیں کہ کون کون سے جملے خبر بنتے ہیں، تو اس کا بھی محلاً اعراب ہوتا ہے، اور وہ محلاً مرفوع ہوتا ہے اگر وہ مبتدا کی خبر ہو، اور اگر مبتدا کے علاوہ حروف مشبہ بالفعل لائن فی جنس ان کی خبر ہو تو اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ محلاً کیا بنے گا۔ تو اس کی پھر درج ذیل اقسام ہیں، یعنی خبر واقع ہونے والے جملے کی۔ پہلی ہے ایسا جملہ مبتدا کی خبر ہوگا، جیسے زید قام، تو اب یہ خبر واقع ہونے والا جملہ ایک ہوگا مبتدا کی خبر۔ اب زید قام میں قامہ جو ہے یہ خبر ہے، تو خبر کس کی ہے؟ زید مبتدا کی خبر ہے، تو یہ ایک جملے کی خبر واقع ہونے والے جملے کی ایک قسم ہے کہ وہ مبتدا کی خبر ہوگا۔ اب یہاں جو قامہ ہے، یہ قامہ محل رفع میں مبتدا یعنی زید کی خبر ہے، یعنی یہ محلاً مرفوع ہے، تو قامہ فعل ہوا ضمیر فاعل بن کے جملہ فعلیہ بن کے یہ بنے گا محلاً مرفوع، اور زید ان کی خبر بنے گا۔ اس کے بعد خبر واقع ہونے والا جو دوسرا جملہ ہے وہ ہے نواسخ کی خبر ہوگا۔ اور نواسخ کیا ہیں؟ تو نواسخ کلمات کی وضاحت جو ہے وہ اسی گروپ میں پہلے سینڈ کی جا چکی ہے، یہ میرا واٹس ایپ کا گروپ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نواسخ کیا چیزیں ہیں اور نواسخوں کی خبر کیا ہوتی ہے، ان کا اسم کیا ہوتا ہے، مکمل وضاحت ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اس کی الگ سے ایک ویڈیو بھی بنائی جائے گی۔ تو مختصراً میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نواسخ سے مراد یہاں ہیں حروف مشبہ بالفعل لائن فی جنس ما ولم مشبہتان بلیس اور فعل ناقصہ۔ تو ان کی جو خبریں ہوتی ہیں، ان تمام کی خبریں وہ محلاً کچھ نہ کچھ بن رہی ہوتی ہیں۔ تو حروف مشبہ بالفعل کی خبر اور لائن فی جنس کی جو خبر ہے یہ محلاً مرفوع بن رہی ہوتی ہے، اور ما ولم مشبہتان بلیسا اور فعل ناقصہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ محلاً منصوب بن رہی ہوتی ہے۔ تو ایک مثال پڑھ لیتے ہیں، ان اللبنانیین یکرمون الضیف، یا ان زیدن یکرم ضیفا۔ تو اس مثال میں یکرمون الضیف لے لیں یا یکرم ضیفا لے لیں، یہ دونوں جو ہیں ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہے وہ مرفوعات میں سے ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ دونوں جملے جو ہیں کلمہ ناسخ یعنی ان جو ہے اس کی خبر ہیں، محلاً مرفوع ہیں۔ اس کے بعد ہے مفعول بہ واقع ہونے والا جملہ۔ تو وہ جو خبر واقع ہونے جملہ تھا وہ دو طرح کا تھا، یعنی مبتدا کی خبر ہوگا اور نواسخ خبر ہوگا۔ نواسخ خبر اب یہ ہم نے اجمالاً ذکر کر دیا، اگر ڈیٹیل میں جائیں تو پھر یہ تفصیل ہو گئی کہ نواسخ خبر ہوگا، تو نواسخ تو بہت سارے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہوگا، لائن فی جنس کی خبر ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم دوسرے جملے کی طرف بڑھتے ہیں، محلاً جو کچھ بنتا ہے، تو وہ ہے مفعول بہ واقع ہونے والا جملہ۔ جو جملہ مفعول بہ واقع ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے مفعول منصوب ہوتا ہے، تو جو جملہ مفعول بہ بن رہا ہو تو وہ بھی منصوب بنے گا، لیکن اس میں ہم شروع میں محلاً کی قید لگائیں گے۔ اب محلاً کی قید کیوں لگائیں گے؟ تو یہ جو پہلے ویڈیو بنائی گئی ہے اس کے اندر اس کو میں نے ذکر کیا ہے۔
اب اس کی درج ذیل اقسام ہیں، جس طرح خبر واقع جملے کی اقسام تھیں تو محلاً مفعول بہ واقع ہونے والے جملے کی بھی اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے قول یا اس کے مشتقات کے بعد، یعنی مفعول بہ جو جملہ واقع ہوتا ہے وہ قول یا اس کے مشتقات کے بعد یا تو واقع ہوگا، جیسے قل ان الحق یعلو۔ اب اس میں قل جو ہے یہ قول تو نہیں ہے، ہاں قول کا مشتق ضرور ہے، تو اس کے بعد یہ جملہ ہے ان الحق یعلو، یہ قل کا جو ہے مفعول بہ ہے جو کہ مقولہ ہے۔ مفعول بہ کا جو کالا ہوتا ہے یا کالا اس کے مشتقات ہوتے ہیں، قول کے مشتقات ہوتے ہیں، ان کا جو مفعول بہ ہوتا ہے اس کو مقولہ کہا جاتا ہے۔ تو ان الحق یعلو یہ محل نصب میں ہے اور قل فعل امر کا مفعول بہ ہے، تو یہ محلاً کچھ بن رہا ہے۔ اور مفعول بہ واقع جملہ یہ پہلا تھا قول یا اس کے مشتقات کے بعد۔ دوسرا ہے افعال قلوب کا مفعول ثانی، تو مفعول واقع ہونے والا جملہ جو ہے یا تو یہ قول یا اس کے مشتقات کے بعد آنے والا جملہ ہوگا، یا یہ وہ جملہ ہوگا جو افعال قلوب کا مفعول ثانی ہے۔ مفعول بہ واقع ہونے والا جملہ یہ وہ جملہ ہوگا جو افعال قلوب کا مفعول ثانی ہے، کیونکہ ان کا مفعول اول جملہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افعال قلوب کے جو دو مفعول ہوتے ہیں، پہلا مبتدا ہوتا ہے حقیقت میں، دوسرا خبر ہوتا ہے، اور مبتدا کبھی جملہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو مبتدا اسم ہی ہوتا ہے۔ ہاں جو خبر ہے وہ مفرد بھی آ سکتی ہے، جملہ بھی آ سکتی ہے، تو افعال قلوب کی جو دوسرا مفعول ہے اگر وہ جملہ آ رہا ہوگا تو وہ محلاً منصوب ہوگا اور مفعول بہ ہوگا۔ جیسے ظننت زمیلی یدرسو، تو ظننت زمیلی یدرسو، اس میں زمیلی جو ہے یہ ظننت فعل قلب جو ہے اس کا مفعول اول ہے اور یدرسو مفعول ثانی ہے پورا جملہ، تو اس مثال میں یدرسو جو ہے یہ مفعول بہ ثانی محلاً منصوب کہلائے گا۔ اچھا، تیسرا مفعول کی قسم، یعنی جو مفعول جملہ واقع ہوتا ہے، جملہ واقع ہونے والا جو مفعول بہ واقع ہونے والا جو جملہ ہے وہ تیسرا کون سا ہوگا؟ وہ ہوگا ایسے عامل کے بعد، عامل سے مراد یہاں فعل ہے، کہ جو دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہو، فعل یا شبہ فعل کوئی ایک، تو ایسا عامل جو دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہو لیکن اسے اس عمل سے روک دیا گیا ہو، یعنی اس عمل سے روک دیا سے مراد یہ کہ اب دو مفعولوں کا تقاضا نہ کرے، اس وقت فقط ایک مفعول آئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دو مفعولوں کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں یہ افعال قلوب میں سے بھی ہو سکتے ہیں، افعال قلوب کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اب ان افعال یہ ایسے کون سے افعال ہوتے ہیں دو یا تین مفعولوں کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا جو ہے یہ واٹس ایپ میرا گروپ ہے، اس کا بھی لنک میں دے دوں گا، اس کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ٹیلی گرام کا گروپ ہے، اس کے لنک بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا ڈسکرپشن میں، وہ بھی آپ جوائن کر لیں، اس میں تمام اس طرح کی تحریرات موجود ہیں، تو ان کا ذکر بھی اس گروپ میں سینڈ کیا جا چکا ہے۔ باقی کچھ کی مثال یہ ہے جیسے ناظرہ، ابصرہ، تفکرہ، سالہ، استنباط فعل ہو گیا یعنی استنباطہ۔ اب یہ جو ہوتے ہیں دو مفعولوں کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، تو اب جب یہ کسی وجہ سے دو مفعولوں کا تقاضا نہ کریں، ان کا ایک ہی مفعول آئے، تو وہ جو ہوتا ہے وہ پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان کے اب یہ کس صورت میں دو مفعولوں کا تقاضا نہیں کریں گے؟ عمل سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کے بعد جب استفہام ہو تو یہ عمل سے معلق اور رکے رہتے ہیں۔ تو اس کی مثال جیسے کہ سأعلم ایکم الفائز، تو اب اس میں اعلم جو ہے یہ افعال قلوب میں سے ہے، اور عالم جو ہے یہ افعال قلوب کے علاوہ افعال تسیر میں سے بھی بن سکتا ہے۔ تو یہاں جو ہے ایکم الفائز عالم ہے، سأعلم ایکم الفائز، تو یہ جو ایکم الفائز ہے یہ اس میں استفہام ہے، جب اس میں استفہام ہے تو اس نے عالم کے لیے دوسرا مفعول روک دیا، تو یہ ایک ہی مفعول ہے، لہٰذا یہ ایکم الفائز جو پورا ایک ایکم مبتدا بنے گا، الفائز جو ہے یہ اس کی خبر بنے گا، مبتدا خبر مل کے یہ پورا جملہ جو ہے یہ عالم کا مفعول بہ ہے۔ تو یہ مفعول بہ واقع جملہ ایک یہ ہے، کون سا ہے؟ یعنی ایسے عامل کے بعد اب عالم جو ہے یہ ایک عامل ہے جو دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہو لیکن اسے اس عمل سے روک دیا گیا ہو، تو عالم کو اس عمل سے روک دیا۔ اب عمل سے روکنے والا کون ہے؟ ایکم الفائز، یعنی یہ اس میں استفہام ہے، تو جب ان کے بعد اس میں استفہام آئے تو وہ ان کو عمل سے روک دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 صفت واقع ہونے والا جملہ، یعنی وہ جملہ جو کیا واقع ہوتا ہے؟ صفت واقع ہوتا ہے، تو وہ بھی جملہ کچھ نہ کچھ بن رہا ہوتا ہے محلاً، اور یہ اب کون سا جملہ ہوگا؟ مفرد نکرہ اسم کے بعد واقع ہونے والا جملہ، چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو، مفرد نکرہ کے بعد واقع ہونے والا جملہ فعلیہ اسمیہ یہ صفت بنتا ہے اور یہ محلاً کچھ بنتا ہے۔ محلاً کیا بنے گا؟ تو وہ ہی بنے گا جو اس کے مفعول کا اعراب ہے، جیسے شاہدت طالباً یدرسو، اب طالباً جو ہے مفرد نکرہ ہے، یدرسو اس کے بعد پورا جملہ آ رہا ہے،
اور جملہ فعلیہ آ رہا ہے، تو لہٰذا یدرس جو ہے یہ طالباً کی صفت بنے گا اور یہ محلاً کچھ بنے گا۔ اب محلاً کیا بنے گا؟ تو طالباً کا جو اعراب ہے یدرس کا وہی اعراب ہے، تو طالباً منصوب ہے تو یدرس بھی محلاً منصوب بنے گا اور طالباً کی صفت ہے۔ اس کے بعد چوتھا جملہ جو محلاً کچھ بنتا ہے وہ ہے حال واقع ہونے والا جملہ۔ اب یہ جملہ کہاں سے ملے گا؟ تو درمیانے کلام کے اندر مفرد معرفہ اسم کے بعد جو جملہ واقع ہوتا ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، وہ جملہ حال بنتا ہے اور وہ محلاً کچھ بنتا ہے۔ محلاً کیا بنے گا؟ حال منصوب ہوتا ہے تو یہ جملہ محلاً منصوب بنے گا۔ جیسے شاہدت التلمیذ یدرسو، اب یہ تلمیذ درمیانے کلام میں آ گیا ہے، شاہدت یدرسو کے درمیان، اور یدرسو اس کے بعد پورا جملہ آیا ہوا ہے، تو تلمیذ ذوالحال بنے گا، یدرسو حال بنے گا۔ تو یہ یدرسو جو ہے یہ جملہ فعل فاعل مل کے یہ یدرسو محلاً منصوب بنے گا۔ اور جملہ اسمیہ آئے اگر معرفہ مفرد معرفہ کے بعد، اس کی مثال جاء المعلم والطلاب فی الملعب۔ اب یہاں المعلم جو ہے یہ معرفہ ہے، مفرد معرفہ ہے، درمیانے کلام میں ہے، اس کے بعد آ گیا والطلاب فی الملعب، پورا جملہ اسمیہ، واو حالیہ ہے، الطلاب فی الملعب یہ مبتدا خبر ہے، تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ حال بن رہا ہے، تو یہ محلاً منصوب کہلائے گا۔ اس کے بعد نمبر 5 مستثنیٰ واقع ہونے والا جملہ، اور یہ کون صورت میں ہوگا؟ یہ مستثنیٰ منقطع میں ہوتا ہے کہ جو مستثنیٰ منقطع ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، لہذا مستثنیٰ منقطع جو جملہ بن رہا ہوگا وہ جملہ بھی محلاً منصوب ہوگا۔ جیسے اس کی مثال ساستقبل الصیادین الا کلابہم فسابقی خارج المنزل۔ اب یہاں اس مثال میں صیادین جو ہے الا کلابہم فسابقی خارج المنزل، اس مثال میں یہ جو ہے کلابہم فسابقی خارج المنزل، یہ کلابہم جو ہے یہ مبتدا ہے، مضاف مل کے، اور سابقیہا خارج المنزل یہ پورا جملہ جو ہے کلابہم مبتدا کی خبر ہے، اور یہ کلابہم یہ مبتدا کلابہم اور سابقی خارج المنزل خبر، مبتدا خبر مل کے یہ جملہ جو ہے یہ محلاً منصوب واقع ہوگا، اس لیے کہ یہ مستثنیٰ منقطع بن رہا ہے، کیونکہ اس کو صیادین سے نکالا گیا ہے لیکن یہ صیادین میں تھا ہی نہیں، یعنی ماں قبل کی یہ جن سے نہیں ہے، صیادین شکاریوں کہتے ہیں، تو کلابہم کتے ان کے، تو یہ ان سے خارج ہیں، تو یہ مستثنیٰ منقطع ہے۔ اس مثال میں کلاب مبتدا اپنے بعد والے جملہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ مستثنیٰ منقطع محلاً منصوب ہے۔ نمبر 6 مضاف الیہ واقع ہونے والا جملہ، تو یہ ظاہری بات ہے یہ محلاً مجرور ہی بنے گا۔ اب یہ کہ کب آتا ہے، کہ تو یہ جملہ ایسے کلمے کے بعد آتا ہے جو جملے کی طرف جوازی یا وجوبی طور پر مضاف ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا کلمہ جو ہمیشہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے یا پھر کبھی کبھی جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ بہرحال ایسے کلمات ہم سنتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ یوما از اذا ہے، سو یہ وہ جملے ہیں کہ جو کبھی ان میں سے کچھ یا یہ کبھی جوازی طور پہ آگے جملے کی طرف مضاف ہو رہے ہوتے ہیں اور کبھی وجوبی طور پہ مضاف ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بعد آنے والا جو جملہ ہوگا وہ جملہ مضاف الیہ اور محلاً منصوب ہوگا۔ جیسے سافر یوم ینتہی الامتحان، تو اس مثال میں یوم کے بعد والا جملہ ہے ینتہی الامتحان، یہ جملہ جو ہے یہ محلاً مجرور بنے گا اور یوم کا مضاف الیہ بنے گا۔ اسی طرح مزید ایک مثال کہ حل تذکروا اذ نحن طلاب، اب یہاں اذ جو ہے یہ مضاف ہے اور نحن طلاب پورا جملہ مبتدا خبر جو ہے یہ محلاً مجرور ہے، اذ کا مضاف الیہ ہوگا۔ اسی طرح سکنت حیث الامن موجود، اب یہ حیث مضاف ہے اور الامن موجود مبتدا خبر مل کے یہ حیث کا محلاً مجرور مضاف الیہ جملہ بن رہے ہیں۔ 7 نمبر پہ ہے وہ جملہ جو جزا ہو، یہ ہے اس جملے کی مثال جو محلاً مجزوم بنتا ہے، تو وہ جملہ جو جزا ہو ایسے کلمہ شرط کی جو کلمہ شرط جزم دینے والا ہو، اور یہ جو جملہ ہے جزا والا اس پہ فا یا اذا حرفی، اب اذا حرفی اور اذا اسمی، از حرفی از اسمی، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک پوری ویڈیو بنائی جائے گی۔ تو قرآن پاک میں اس کی مثال دیتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اب یہاں دیکھیں ان جو ہے یہ حرف شرط ہے اور فلا غالب لکم ان ینصرکم اللہ میں ان حرف شرط کی، فلا غالب لکم یہ جزا ہے، اور یہ جزا ہے ایسے حرف شرط کی، ان جو جزم دینے والا ہے ینصر فعل مضارع کو اس نے جزم دی ہے، اور جو جزا ہے یعنی لا غالب لکم اس کے اوپر فا بھی داخل ہے، لہذا لا غالب لکم یہ جو جملہ ہے لا نفی جنس والا جملہ اسمیہ یہ محلاً مجزوم بنے گا۔ تو اس طرح وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ، قرآن مجید میں جو ہے ان تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ، اب اس میں یہ جو ان ہے حرف شرط ہے اور اس سارے کی جزا ہے اذا ہم یقنطون، اور یہ جزا ایسی ہے کہ جس کے ساتھ اذا آیا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ ہم یقنطون جو ہے یہ محلاً مجزوم کہلائے گی۔
نمبر 8 وہ جملہ جو تابع ہو ایسے جملے کا جو محلاً اعراب رکھتا ہو، یعنی ما قبل جتنے آپ نے 7 جملے پڑھے ہیں تو یہ سارے وہ ہیں کہ جو محلاً کچھ نہ کچھ بن رہے ہیں، تو ان میں سے کسی جملے کا تابع ہوگا تو وہ بھی محلاً کچھ بنے گا۔ اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایسا جملہ جو ان میں سے کس کا تابع بن سکتا ہے، کیا وہ ہر تابع بن سکتا ہے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ عطف اور بدل والی صورت میں ہوگا، یعنی معطوف، ٹھیک ہے، اور بدل، یہ جو ہیں ما قبل جملوں کے تابع بن سکتے ہیں، باقی جو ہیں توابع وہ ما قبل جملوں کے توابع نہیں بن سکتے۔ تو جیسے اس کی مثال دیتے ہیں کہ قلت لہ اذهب لا تبقى هنا۔ اب یہ جو اذهب ہے یہ جملہ ہے اور لا تبقى هنا یہ بھی جملہ ہے۔ اب اذهب کا جو اعراب ہے وہ یہ ہے کہ یہ قلت کا مقولہ ہے، یعنی محلاً منصوب ہے، اور لا تبقى هنا جو ہے یہ اذهب کا بدل ہے، تو یہ بھی جو ہے محلاً منصوب کہلائے گا۔ اب یہ بدل کیسے ہے؟ تو بدل بھی ایسے ہے کہ یہاں یہ کہ میں نے اسے کہا کہ تو جا لا تبقى هنا، اور یہاں نہ رہے، تو یہاں یہ جو ہے دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور مقصود یہاں یہی ہے کہ تو یہاں نہ رہے، اور بدل جو ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے۔ اس مثال میں یہ سب جملہ محلاً منصوب ہے اور اس کا تابع یعنی بدل لا تبقى هنا جملہ ہے، لہٰذا یہ بھی محلاً منصوب ہوگا۔ یہ تمام بحث جو ہے موسوعۃ النحو والصرف والاعراب کتاب ہے، اس سے یہ ترجمہ کر کے اور کچھ وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ سمجھنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ان جملوں کے بارے میں ہوگی جو محلاً کچھ نہیں بنتی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔